بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ افضال احمد ریحان۔ آج جو میں ٹاپک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ضروری ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہماری روایات، ہماری ایک تاریخ وہ اور مذاہب سے بہت مختلف ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بننی چاہیے، تو میں لے کے آیا ہوں پاکستانی ڈراماز اور ٹرکش یعنی ترکی کے ڈراموں میں فرق۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستانی ڈرامے اور ترکی کے ڈرامے کافی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی زبان مختلف ہے، ان کی زبان ہم سے الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے، لیکن جب وہ ہمارے ہاں دکھائے جاتے ہیں تو ان کو اردو زبان میں ڈبنگ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراموں کی۔ پاکستانی ڈراموں کی دوستو آپ کے سامنے ہی حالت ہے، جو بھی ڈرامہ انڈسٹری نے آج کل تماشا لگایا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل بھی اس کے اندر کوئی لاجک، کوئی سیکھنے کو نہیں ملتا، کچھ بھی اس کا لیسن نہیں ہوتا۔ ایک انسان چیز دیکھتا ہے، اس سے کچھ سیکھتا ہے، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے دینی لحاظ سے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ نہ تو دوستو ہمیں پاکستانی ڈراموں میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، نہ ہماری دینی روایات دکھائی جا رہی ہیں، نہ ہمارا دینی پس منظر دکھایا جا رہا ہے، ہمارے جہاد کا جذبہ، ہماری عبادات کچھ بھی نہیں۔ بس عشق، معشوقی، پیار محبت ہو رہا ہے۔ لڑکے لڑکیوں کو گھر سے بھگا کے لے جا رہے ہیں، نئے نئے طریقے بلکہ بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو کیسے گھر سے نکالنا ہے۔ بالکل بھی ہماری نوجوان نسل کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بالکل ہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دوستو انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ، پاکستانی ہوں، لیکن جو ہمارے پرانے ڈرامے دیکھ لیں ان میں کافی فرق نظر آتا تھا، لیکن آج کل تو بالکل بھی کوئی ڈرامے کے نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ بس لڑکی اور لڑکا، عشق معشوقی، پیار محبت، یہی ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی ہمارا کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ہم کیوں آئے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسی کے آپ مقابلے میں دیکھ لیں ترکی کو۔ ترکی نے آج کل ایک نیا ڈرامہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، وہ شروع کیا ہے، درلیس غازی ارطغرل۔ کیا کمال کا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے۔ نوجوان نسل میں وہ جہاد کی روح پھونک رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کیا ماضی تھا، ہمارا کیا پس منظر تھا، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کو اس پوری دنیا میں پھیلانا۔ جہاد کا ایک جذبہ انہوں نے ابھارا ہے۔ جو ارطغرل ہے اس کا کردار انہوں نے اتنا مضبوط بنایا ہے، اس کا ایک عورتوں کا کردار انہوں نے بڑا مضبوط بنایا ہے۔ بھئی عورتیں صرف عشق معشوقی کے لیے نہیں ہوتی، اگر وہ میدان جنگ میں ان کی ضرورت پڑ جائے تو وہ میدان جنگ میں بھی کود پڑتی ہیں۔ ہمارا ماضی دیکھ لیں، اس میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے، بھئی عورتوں نے کتنے جنگوں میں حصہ لیا، جو زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی کرنا۔ کئی جنگوں میں تو عورتیں شانہ بشانہ مردوں کے لڑی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ عشق معشوقی کی طرف انہیں مائل کر رہے ہیں جو ہمارے پاکستانی ڈراموں میں ہو رہا ہے، بالکل نہیں۔ ترکی بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی ترکی ایسے ڈرامے نہیں بناتا، وہ بناتا ہے، ڈرامہ انڈسٹری ہے، بنائیں آپ، لیکن یہ ہے نا کہ اپنے مقصد سے تو نہ ہٹیں۔ آپ اپنے مقصد سے تو نہ ہٹیں۔ ہمارا مقصد ہے دین، اسلام۔ ہمارا دین جو کہتا ہے ہمیں وہ ضروری ہے، ہمیں اپنے ڈراموں میں بھی وہی دکھانا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے وہ دیکھیں اور وہی آگے لے کے جائیں۔ میں تو ترکی کو داد دوں گا۔ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، وہ کمال کے انسان ہیں، ان کی جھلک نظر آتی ہے نا ان کے ڈرامے میں، جو ارطغرل چل رہا ہے، جو کمال کی اس کے اندر جہاد کا جذبہ جو ابھار رہے ہیں وہ مسلمانوں میں، جو کہ
ہمارے ان ڈراموں میں دبا دیا گیا ہے، دکھا کے نوجوان نسل کو کسی اور ہی رستے پہ لگا دیا گیا ہے۔ بالکل بھی ترکی اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہے، مجھے ان کا یہ قدم بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ تو میرا مقصد تھا ایک تھوڑا سا آپ کے نظر ثانی کے اندر ایک لے کے آنا کہ کیا ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں میرا پیغام صحیح طرح آپ تک پہنچا ہوگا۔ میری ذاتی رائے تو پاکستانی ڈراموں کے حوالے سے یہی ہے کہ ان میں ہمارے نوجوان نسل کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور نوجوان نسل کو ان کے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، جو ہمارے لیے پیغام قرآن پاک میں واضح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، جہاد کا جو ہمیں جذبہ ایک ملا ہے، قدرتی جذبہ، تو اس سے ہٹایا جا رہا ہے، کسی اور ہی طرف لگایا جا رہا ہے۔ جبکہ ترکی ہے وہ اس چیز میں کامیاب ہو رہا ہے، ان کی عوام باشعور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ دکھا ہو رہے ہیں نا انہیں۔ وہ جب بچہ 40 دن تک باقاعدگی سے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ان کو سائیکل دیتے ہیں، بائی سائیکل گفٹ میں دیتے ہیں، بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے باجماعت تو آپ یہ سائیکل لیں۔ تو فرق تو دیکھیں نا۔ تو جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔